وسلم کی شخصیت نمایاں شخصیت ہے. کیا کیا خوبیاں ہیں حضور کی ذات میں. حضور کے فرامین کے حوالے سے اگر خاص طور پر بات کی جائے تو رب العالمین نے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو مبلغ کائنات اور ہادی اعظم بنا کر بھیجا. کس طرح؟ سورہ مائدہ پارہ نمبر 6 اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول پہنچا دو جو کچھ اترا تمہیں تمہارے رب کی طرف سے. وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اور ایسا نہ ہو تو تم نے اس کا کوئی پیغام نہ پہنچایا. وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اور اللہ تمہاری نگہبانی کرے گا لوگوں سے. ان اللہ لا يهدي القوم الكافرین، بے شک اللہ کافر قوم کو ہدایت نہیں دیتا. حضور کی تبلیغ کا ذکر اور رسالت کے پیغام پہنچانے کا ذکر یہاں پر فرمایا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور نمایاں شان قرآن میں کس طرح بیان ہوئی کہ اللہ رب العالمین نے حضور کو معلم کتاب اور حکمت عطا فرمائی. کہ حضور معلم ہیں کتاب کے اور حکمت کے. کس طرح؟ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے احسان فرمایا مسلمانوں پر من انفسہم، انہی میں سے ایک رسول بھیج کر. وہ رسول کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، ان پر اللہ کی آیتیں پڑھتے ہیں، انہیں پاک کرتے ہیں، تزکیہ کرتے ہیں ان کا، اور انہیں کتاب اور حکمت کا علم سکھاتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کے لیے. اس آیت پر غور کیا جائے تو حضور کی نمایاں شان کہ حضور معلم بنا کر بھیجے گئے، ساتھ ہی ساتھ یہاں پر میلاد کا بھی بیان کر دیا گیا کہ اللہ رب العالمین کا احسان ہے مومنین پر کہ ان میں بھیجا ایک رسول. وہ ایک حضور کی تشریف آوری کا ذکر یہاں پر ہے، اور یہ احسان فقط مومنین کے ساتھ ہے، ہر ایک کے ساتھ نہیں ہے. جو حضور کی اس نمایاں شان کو نہیں مانتا وہ اس احسان کو بھی نہیں مانتا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو رب العالمین نے کیا نمایاں مقام عطا فرمایا کہ حضور پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں اور خبیث اشیاء کو حرام کرنے والے ہیں. کس طرح قرآن نے اس نمایاں وصف کا، اس نمایاں شان کا بیان کیا. کس طرح فرمایا وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْأَغْلَالَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ، اور ستھری چیزیں ان کے لیے حلال فرمائے گا اور گندی چیزیں ان پر حرام کرے گا، اور ان پر سے وہ بوجھ اور گلے کے پھندے جو ان پر تھے اتارے گا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس نمایاں شان کا ذکر کیا. حضور جو کچھ عطا فرمائیں اس کو لینا چاہیے نہیں لینا چاہیے. بعض اذہان میں اشکالات آتے ہیں کہ ہمیں فقط قرآن کافی ہے، احادیث طیبہ کی ہمیں ضرورت نہیں ہے. منکرین حدیث جو ایک طبقہ پایا جاتا ہے روئے زمین پر، ان کا بھی رب العالمین نے رد فرمایا. کس طرح؟ سورہ حشر میں اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جو کچھ تمہیں رسول عطا فرمائیں وہ لو، جس چیز سے منع کریں باز رہو. واضح فرمان ہے، حضور جو دیں وہ لے لو، جس سے منع کریں اس سے باز آ جاؤ. ایک اور مقام پر سورہ آل عمران میں فرمایا قُلْ اطیعوا اللہ والرسول، تم فرماؤ کہ حکم مانو اللہ اور رسول کا. اگر اللہ اور اس کے رسول کا حکم دونوں کا الگ الگ ہے تو پھر یہاں پر واو حرف عطف ڈال کر اس کو ملایا کیوں گیا؟ کھانا کھاؤ اور پانی پیو، کھانا کھاؤ اور پانی پیو، اور واو حرف عطف یعنی کھانا کھانا اور پانی پینا. فرمایا حضور اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو.
اللہ اور اس کے رسول کا حکم الگ نہیں. میں ایک آگے حدیث پیش کرتا ہوں آپ کو سمجھانے کے لیے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام شارع کلام ربانی ہیں، اللہ رب العالمین کے کلام کی تفسیر فرمانے والے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شخصیت کو چھوڑ کر میں اور آپ قرآن نہیں سمجھ سکتے. زندگی کے ہر موڑ پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم ہماری رہنمائی کرتی ہے. حضور کا دامن چھوڑ کر، حضور کی تعلیم چھوڑ کر، حضور کی حدیث کو چھوڑ کر قرآن پر عمل ممکن نہیں ہے. کیا فرمایا کریم آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے؟ فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت نبیہ. تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان دونوں پر عمل کرو گے تو گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب ہے، دوسری میری سنت ہے. اس دور کی نشاندہی جس دور میں میں اور آپ رہتے ہیں، آقا کریم نے کس طرح فرمائی؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ لوگ قرآن کو تو تھامیں گے اور حدیث کا انکار کریں گے. چنانچہ حضور کا واضح فرمان منکرین حدیث کے رد میں دو فرامین میں یہاں پر بیان کروں گا، کوٹ کروں گا. کیا ہے؟ فرمایا میں تمہیں اس حالت میں نہ پاؤں کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی مسند پر تکیہ لگائے بیٹھا ہو، اس کے پاس میرا کوئی حکم آئے یا میری جانب سے کوئی ممانعت پہنچے تو اس کے جواب میں وہ یہ کہے کہ ہم نہیں جانتے، ہم تو اس کی پیروی کریں گے جو کتاب اللہ میں موجود ہے. حضور کے فرمان کو چھوڑ دیا اور یہ کہہ دیا کہ اس پر عمل کریں گے جو قرآن میں آیا ہے. فرمایا ایک وقت آئے گا ہم تکیے لگائے بیٹھے ہوں گے مسندوں پر اور قرآن کو تو مانیں گے، حدیث پاک کا انکار کریں گے. ایک اور مقام پر حضور نے فرمایا کہ عنقریب ایسا وقت آئے گا کہ آدمی اپنی مسند پر تکیہ لگائے بیٹھا ہوگا، اس کے سامنے میری حدیث پاک آئے گی، بیان کی جائے گی تو جواب میں یہ کہے گا ہمارے اور تمہارے مابین فیصلہ کرنے والی کتاب اللہ موجود ہے، یعنی قرآن موجود ہے. جو کچھ ہم اس میں حلال پائیں گے اسے حلال جانیں گے اور جو کچھ ہم قرآن میں حرام پائیں گے اسے حرام سمجھیں گے. آگاہ رہو. حضور کیا فرما رہے ہیں؟ آگاہ رہو. تنبیہ فرما رہے ہیں حضور، فرما رہے ہیں آگاہ رہو کہ جو کچھ رسول خدا نے حرام کیا، جو کچھ اللہ کے نبی نے حرام کیا، وہ بھی ویسا ہی حرام ہے جیسے اللہ نے حرام کیا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کی تفسیر ہے یا نہیں؟ جو اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو. جو رسول دیں اسے لے لو، جس سے منع کریں اس سے باز آؤ. حضور کے یہ فرامین کو چھوڑ دیا. مجھے یہ بتائیے، ان دونوں فرامین کو پیش نظر رکھیے. حضور نے فرمایا نا کہ وقت آئے گا میری حدیث پڑھی جائے گی اور کہیں گے ہمیں قرآن کافی ہے. یہی مطلب ہے یہاں پر. مجھے بتائیے 5 وقت نماز ہم پر فرض ہے. 5 وقت قرآن میں ثابت کریں نا، اقیم الصلاۃ الخمسہ، 5 وقت کی نماز پڑھو، ثابت کریں. الحم سے لے کر والناس تک کہیں پر بھی 5 نمازوں کا ذکر اس طور پر نہیں ہے. اس طور پر نہیں ہے. اگرچہ علماء نے ثابت کیا ہے 5 نمازوں کو، اگرچہ علماء نے ثابت کیا ہے، دلائل بے تحاشا ہیں کہ قرآن سے بھی یہ قرائن ملتے ہیں کہ 5 نمازیں یوں یوں کر کے فرض ہیں، لیکن وضاحت کے ساتھ، صراحت کے ساتھ اس طور پر ذکر نہیں ہے. اچھا پھر یہ سمجھ لیجئے آپ کہ 5 نمازیں فرض کی گئی مسلمانوں پر، اہل ایمان پر. قیام ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قاعدہ آخرہ ہے، دوسری رکعت کا قاعدہ ہے. پھر رکوع میں یہ پڑھنا ہے، قیام میں یہ پڑھنا ہے، سجدے میں یہ پڑھنا ہے. سجدہ اس حیت کو کہتے ہیں، اس طور پر اگر شکل اختیار کی جائے تو سجدہ کہلائے گا. رکوع اس طور پر ہے کہ اپنے سر کو جو ہے
پیشانی کو زمین پر رکھ دیں، کوئی نہیں مانے گا. رکوع کی ایک مخصوص شکل کہاں سے آئی؟ ورکعوا مع الراکعین کا ذکر تو قرآن میں ہے، لیکن رکوع کس کیفیت کا نام ہے قرآن میں؟ سجدہ کس کیفیت کا نام ہے قرآن میں؟ ہم نے کہا کہ قرآن کو پکڑو اور قرآن پر عمل کرنا چاہو اور یہ کہو کہ حدیث کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے کہا کہ پوری کی پوری نماز حدیث میں حضور نے ثابت کی ہے. ہم حنفی ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے. امام اعظم ابو حنیفہ نے جو حدیث نقل کی ہے اور جو ان کی دلیل بنتی ہے کہ مرد اگر نماز پڑھے تو اپنے دونوں ہاتھ ناف کے نیچے باندھے، یہی ہے کچھ اور دوسرے لوگ کہاں باندھتے ہیں؟ سینے. اعلیٰ امام اعظم ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں کہ مرد کی حرمت کی جگہ ناف کے نیچے، عورت کی حرمت کی جگہ سینہ. تو عورت نماز پڑھے تو سینے پر ہاتھ باندھے، مرد نماز پڑھے تو ناف کے نیچے باندھے. مسئلہ حل کر دیا اعلیٰ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ نے. تو اگر قرآن پر عمل کرنا ہے تو حدیث طیبہ پر بھی عمل کرنا پڑے گا. حضور کے فرامین کو چھوڑ کر، حضور کا طریقہ چھوڑ کر، حضور کے حدیث طیبہ کو چھوڑ کر آپ قرآن پر عمل، آپ اپنی نماز ثابت نہیں کر سکتے جو دن میں آپ نے 5 مرتبہ پڑھنی ہے. آئیے دوسری آیت میں ایک اور دلیل کی طرف جاتا ہوں، لیکن اس سے پہلے قرآن کی آیت سماعت کر لیجئے کہ حضور کی سنت اور حضور کی حدیث کی حیثیت کیا ہے. قرآن فرماتا ہے، فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ. اور اے محبوب ہم نے تمہاری طرف یہ یادگار یعنی قرآن اتارا کہ تم لوگوں سے بیان کرو جو ان کی طرف اترا ہے. حضور کے بیان کے بغیر اس قرآن پر عمل ممکن نہیں ہے. آئیے ایک اور مثال کی طرف ہم جاتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین چھوڑ کر قرآن پر عمل ممکن نہیں. کس طرح؟ قرآن کہتا ہے وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. اور جو مرد یا عورت چور ہو تو ان کا ہاتھ کاٹو، ان کے کیے کا بدلہ اللہ کی طرف سے سزا، اور اللہ غالب حکمت والا ہے. یہاں پر 2 چیزوں کا بیان ہے. اب اس آیت پر غور کریں آپ. چور کا حکم، چوری کے احکامات یہاں بیان کیے گئے کہ جس پر حد سرقہ آ جائے، چوری کی حد ثابت ہو جائے کہ اس شخص نے چوری کی ہے، قرائن ثابت ہو جائے تو فرمایا اس کے ہاتھ کاٹ دو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو. یہ حکم ہے. مجھے بتائیے ایک شخص نے 10 روپے کی چوری کی، اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیں آپ؟ اور ایک شخص نے 10 تولہ سونا چوری کیا، اس کے بھی ہاتھ کاٹ دیں؟ یہی ہے نا. قرآن تو یہ کہتا ہے نا، چور اور چورنی، مذکر مؤنث دونوں میں سے کوئی بھی ہو، چوری کریں ثابت ہو جائے ہاتھ کاٹ دو. یہی دلیل پکڑیں گے نا. فقط قرآن کو لینا ہے نا، ہم نے حدیث کو تو لینا نہیں ہے. منکرین حدیث تو یہ کہتے ہیں نا فقط قرآن کافی ہے. تو میں ان پر ٹونٹ کر کے کہہ رہا ہوں کہ ہم نے قرآن ہی کو لینا ہے، حدیث کی تو ضرورت نہیں ہے معاذ اللہ ہمیں. تو جو بھی شخص چوری کرے، چاہے 100 روپے کی کرے، 10 روپے کی کرے، یا لاکھ روپے کی کرے، 10 لاکھ کی کرے، کروڑ کی کرے، جتنی بھی کرے، ہاتھ کاٹ دو. اچھا پھر ہاتھ کاٹ دو، جس کا دل چاہے یہاں تک کاٹو، جس کا دل چاہے کونی تک کاٹو، جس کا دل چاہے پورا منڈے تک اتار دو، ہاتھ کاٹ دو. حدیث کی ضرورت نہیں ہے. کن کو؟ منکرین حدیث کو. میں اور آپ حدیث کے بغیر اپنے آپ کو ثابت نہیں کر سکتے. قرآن بھی بغیر حدیث کے ثابت نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کہ قرآن کو پہنچانے والے کون ہیں؟ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. ہمارا یہ نبی اپنی خواہش سے لب بھی نہیں ہلاتا، یہ تو وہی کہتا ہے جو وحی الہی ہوتی ہے. ہاں؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب اقدس پر قرآن نازل ہوا ہے، تو حضور کی شخصیت کو چھوڑ کر قرآن کے نکات کیسے بیان کیے جائیں گے؟ قرآن کو کیسے سمجھا جا سکتا ہے؟ یہ تو بات وہ کرے جس کی یہ اپر چیمبر جو ہے یہ خالی ہو.
جس کے یہاں پر کچھ ہو نا، اتنی سی بھی ہو، وہ یہ بات نہیں کرے گا. تو یہ دلائل ماننے والوں کے لیے ہے. جو نہ مانے ان دلائل کو لے کر بھی، تو پھر میں اور آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. جب چور کے احکامات بیان ہوں گے، تو میں نے کہا نا کہ 10 روپے کی چوری کرے، 100 روپے کی چوری کرے، یا 10 لاکھ یا 1 لاکھ کی چوری کرے، ہاتھ کاٹ دو جہاں تک دل چاہے. 1 انگلی کاٹو، 5 انگلیاں کاٹو، پونچے تک کاٹو، کونی تک کاٹو، کاندھے تک کاٹو، جہاں تک بھی کاٹو. تو یہ ون وے ٹریفک تو نہیں چلے گی نا، یہ اپنی مرضی تو نہیں چلے گی. شریعت کے اصول چلیں گے نا. اب شریعت کے اصول کس طرح ہوں گے؟ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث رہنمائی کرے گی کہ حکم تو آ گیا اجمالاً قرآن میں کہ چور پر حد لاگو ہوتی ہے اور اس کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے، لیکن کتنی چوری کرے گا کہ اس پر حد لازم ہوگی اور کہاں تک ہاتھ کاٹا جائے گا، یہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام بیان کریں گے. تو ہم آگے امت کو ڈیلیور کریں گے نا. یہی ہوگا یا کچھ اور؟ آئیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 حدیثیں. ایک حدیث فرمایا کہ چور کا ہاتھ 1 ڈھال کی قیمت میں ہی کاٹا جائے گا، اور ڈھال کی قیمت حضور کے زمانے میں 1 دینار تھی. ایک حدیث پاک یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں ڈھال کی قیمت 10 درہم تھی. کتنی؟ تو یہ نقطہ مل گیا کہ 10 درہم کی چوری ہو، اتنی ویلیو کی چوری ہو تو ہاتھ کاٹا جائے گا، اس سے کم میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا. آ گیا حدیث پاک. پھر کہاں تک ہاتھ کاٹا جائے گا؟ منڈا اتار دیں ہم کسی کا، مکمل کاٹ دیں، اس بیچارے کو ٹنڈا کر دیں، ایسا تو نہیں ہے. یا کونی تک کاٹ دیں، کہاں تک کاٹیں؟ آقا کریم کا فرمان ہماری رہنمائی کرتا ہے. کس طرح؟ فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں جب چور پر حد لاگو ہوتی تھی، اس کا ہاتھ کاٹنے کی نوبت آتی تھی، تو فرمایا پونچھوں تک کاٹا جاتا تھا. یہ کلائی یہ کاٹ دیں. اگر حضور کے فرامین کو، ان دونوں فرامین کو آپ ایک طرف رکھتے، فقط قرآن کی آیت کو لے لیں، تو مجھے بتائیے عمل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کہ قرآن اجمالی کتاب ہے، قرآن میں احکامات موجود ہیں، لیکن اس کی وضاحت کون کریں گے؟ شارع اعظم آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی حدیث کو چھوڑ کر قرآن پر عمل کرنا ممکن نہیں ہے. لہذا منکرین حدیث کو یہاں سے جوتا پڑتا ہے. ان کو سوچنا چاہیے کہ حضور کا دامن چھوڑ کر قرآن کو کہاں تم جسٹیفائی کرو گے، کیسے اس پر عمل کرو گے. صحابہ کرام نے در رسول پر حاضر رہ کر حدیث اور سنت کی کس طرح حفاظت کی ہے، یہ بڑا ایمان افروز. اب یہ جو آگے میں ڈیلیور کرنے والا ہوں نا، شاید آپ نے کبھی بھی نہیں سنا ہوگا، شاید نہیں سنا ہوگا. یہاں جتنے بھی لوگ مجھے سن رہے ہیں نا، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس کتاب تک جس سے میں نے یہ لیا ہے، مفتی حنیف صاحب کی کتاب جامع الاحادیث، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، بہت زیادہ حدیث میں روایت کی ہیں آپ نے. سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے ابو ہریرہ ہیں، ان سے زیادہ کسی نے روایت نہیں کی. کہتے ہیں کہ مہاجرین اور انصار حدیثیں زیادہ روایت نہیں کرتے تھے. اس کی وجہ یہ تھی کہ مہاجرین تجارت میں مصروف ہوتے تھے اور انصار کا مشغلہ تھا کھیتی باڑی. اور میرا حال یہ تھا، خود کہتے ہیں کہ میرا حال یہ تھا کہ صرف حضور کی خدمت میں رہتا تھا. جب مہاجرین اور انصار اپنے کام میں مصروف ہوتے تھے، کہتے ہیں کہ میں اصحاب صفہ میں سب سے مسکین تھا. لوگ بھول جاتے تھے، میں حضور کی حدیثوں کو یاد کرتا تھا، بھولتا نہیں تھا. اور وجہ بھی بیان کہتے ہیں اس کی وجہ کیا تھی کہ میں حضور کی حدیثیں نہیں بھولتا تھا، اور میں حضور نے مجھے دعا دی تھی، حضور کی دعا تھی میرے لیے، اس لیے میں حدیث نہیں بھولتا تھا. فرماتے ہیں خدا کی قسم میں بھوک سے اپنا جگر تھام کر زمین پر بیٹھ جاتا تھا، مجھ سے اٹھا نہیں جاتا. کون کہہ رہا ہے؟ ابو ہریرہ. کتنا آسان ہے ہمارے لیے علم حاصل کرنا، بتائیے ہے یا نہیں ہے؟ ہے یا نہیں ہے؟ کتنے علماء ہیں اس روئے زمین پر، ہر مسجد میں، ہر علاقے میں علماء اکرام موجود ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. آپ اپنا دینی مسئلہ، شرعی مسئلہ علماء سے حل کروا سکتے ہیں بآسانی، ہے یا نہیں ہے؟
لیکن میں اور آپ دین کتنا سیکھتے ہیں غور کریں۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ بھوک کی وجہ سے جگر تھام کر زمین پر بیٹھ جاتا تھا، پیٹ پر پتھر باندھ لیتا تھا، ممبر رسول اور حجرہ رسول کے مابین چکرا کر گر جاتا تھا۔ لوگ سمجھتے تھے کہ میں پاگل ہو گیا ہوں، فرمایا ایسا نہیں تھا، میں بھوک سے نڈھال ہو کر گر جایا کرتا تھا۔ لیکن فرماتے ہیں ان جانفشانیوں کے باوجود بھی میں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے شب و روز کو قلم میں نہیں بلکہ اپنے حافظے میں محفوظ کر لیا۔ یہ صحابی رسول ابو ہریرہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں اصحاب صفہ کی تعداد تو مختلف ہوتی تھی، کبھی کبھی 70 کی تعداد پہنچ جایا کرتی تھی۔ ان کا مشغلہ ہی حضور کی حدیث کو سماعت کرنا اور اس کی حفاظت کرنا ہوا کرتا تھا کہ یہ احباب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث طیبہ کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ امام ابن حجر اسقلانی علیہ رحمہ جیسی شخصیت کیا فرماتے ہیں؟ ابن صلاح کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اس بات پر اجماع ہے کہ تمام صحابہ کرام عادل ہیں، ثقہ ہیں، اگرچہ وہ باہم مشاجرات میں شریک ہوئے، ان کے مابین جو بھی معاملات ہوئے، لیکن یہ سارے کے سارے عادل ہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا ہے کہ ان میں سے جن کے دامن کو تم تھام لوگے تمہیں ہدایت مل جائے گی۔ یہ صحابہ کرام حضور کی حدیث کو پہنچانے کے لیے کس قدر کوششیں کیا کرتے تھے۔ آئیے اب اس کی کچھ جھلکیاں میں آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ حضور کے فرامین کی حیثیت کیا ہے۔ صحابہ کرام نے حصول حدیث کے لیے کتنے مصائب برداشت کیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما خاندان رسول کے ایک فرد ہیں۔ کون تھے؟ حضور سے رشتہ کیا تھا ان کا بی بی میمونہ ام المومنین، زوجہ مطہرہ حضور کی۔ کہتے ہیں ان کی خالہ تھیں حضرت ابن عباس کی۔ حضور کا گھر دیکھا انہوں نے، شب و روز حضور کے ساتھ گزارے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضور سے سب کچھ سیکھا انہوں نے، لیکن حضور کی دعائیں لی ہیں۔ حضور نے ان کے لیے تفقہ فی الدین کی دعائیں دی ہیں کہ اللہ ابن عباس کو دین کی فقاہت عطا فرما۔ کہتے ہیں کہ میں نے اس پر ہی اکتفا نہیں کر لیا، میں نے حضور کی حدیث کو سیکھنے کے لیے بڑی جستجو کی، بڑی کوششیں کی۔ کیا کوششیں کی؟ کہتے ہیں کہ مجھے پتہ چلتا کہ کسی صحابی کے پاس حدیث ہے تو میں ان کے گھر پر چلا جاتا، اور بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ جب میں ان کے گھر پر پہنچتا تو اس صحابی کے آرام کا وقت ہوتا، دروازہ بند ہوتا، میں کھٹکھٹانا پسند نہیں کرتا۔ کہتے ہیں میں باہر چوکھٹ پر سر رکھ کر لیٹ جاتا۔ کہتے ہیں ہواؤں کے تھپیرے آتے، گرد و غبار میرے چہرے اور میرے کپڑوں پر اٹ جاتا۔ کھلا میدان تھا نا اس وقت، ایسے پکے گھر تو نہیں ہوا کرتے تھے، کچے کچے گھر تھے صحابہ اکرام کے۔ کہتے ہیں ہواؤں کے تھپیرے میرے چہرے اور میرے کپڑوں پر آتے اور گرد و غبار سے میں اٹ جاتا، لیکن میں منتظر رہتا کہ صاحب خانہ خود دروازہ کھولیں گے تو میں ان سے کہوں گا کہ حضور کی حدیث اگر سنی ہے تو سنا دیں۔ زحمت ان کو نہیں دیتا تھا۔ کہتے ہیں جب دروازہ کھلتا تو وہ صحابی جو ہے مجھ سے کہتے کہ آپ تو خاندان نبوت کے چشم و چراغ ہیں، مجھے یاد کیا ہوتا میں آ جاتا اور حدیث سنا دیتا، آپ نے آنے کی زحمت کیوں کی؟ یہاں تو علم دین کی دعوت دیتے ہیں نا، ہم دعوت دیتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، جستجو کرتے ہیں کہ بھائی آ جاؤ سیکھ لو، لیکن یہاں کیا حال تھا؟ علم سیکھنے کے لیے، حضور کی حدیث کا علم حاصل کرنے کے لیے صحابی چوکھٹ پر لیٹ گئے۔ کہتے نہیں، میں کہتا کہ نہیں مجھے سیکھنا تھا اس لیے میں آ گیا ہوں۔ پھر میں ان سے حضور کی حدیث لیتا
اور اس کو یاد کرتا۔ عمر فاروق جیسا جلیل القدر صحابی جس کی قدر کرے، جس کی حیثیت کو مان لے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کم سن تھے عمر کے اعتبار سے، مقام و مرتبہ تو بہت بلند تھا، لیکن عمر فاروق جیسی شخصیت انہیں اجلہ علماء صحابہ کرام کے ساتھ بٹھایا کرتے تھے۔ جب آپ مر جائے انعام بن گئے، یعنی لوگوں میں آپ کی شہرت ہو گئی، انصار صحابہ پچھتاتے اور کہتے ہذا الفتى عاقل منی، یہ نوجوان تو ہم سے زیادہ عقل مند نکلا۔ یعنی شخصیت ایسی تھی کہ صحابہ اکرام، اجلہ صحابہ اکرام، علماء صحابہ اکرام ان کو مانتے تھے کہ ان کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہے۔ کہتے ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالی عنہ، جلیل القدر صحابی، وہ صحابی کہ جنہیں شرف حاصل ہوا حضور کی مہمانی کا، مہمان نوازی کی تھی نا انہوں نے حضور کی، جب حضور مدینہ طیبہ ہجرت کر کے آئے تھے، ابو ایوب انصاری کی قسمت جاگی تھی، جاگی ہوئی قسمت مزید بیدار ہوئی تھی۔ کہتے ہیں شب و روز حضور کے دیکھنے کا موقع ملا، لیکن حضور کی حدیث کا شوق کتنا تھا۔ کہتے ہیں حضور نے پردہ فرما لیا، کافی وقت گزر گیا، ایک حدیث پاک کے بارے میں انہیں شبہ ہو گیا، ایک حدیث پاک کے بارے میں شبہ ہو گیا کہ حضور نے کیا فرمایا تھا۔ غور کرتے ہیں کہ جس وقت میں حضور نے فرمایا تھا، حضور کی مجلس میں کون کون تھا، غور کر رہے ہیں، یاد آیا کہ عقبہ بن عامر نامی صحابی موجود تھے، باقی جو ہے وہ ذہن سے محو ہو گیا، عقبہ بن عامر یاد رہے۔ اس وقت عقبہ بن عامر کہاں تھے پتہ ہے؟ مصر میں موجود تھے، ایجپٹ، اور یہ مدینہ طیبہ میں تھے۔ آپ نے مصر کا سفر اختیار کیا فقط اس ایک حدیث کے شبہ کو دور کرنے کے لیے کہ حضور نے یہ فرمایا تھا یا یہ فرمایا تھا، تصدیق ہو جائے تاکہ میں آگے بیان کر دوں، امت کا فائدہ ہو جائے۔ دشوار گزار راستہ طے کیا، سفر کی تھکن برداشت کی، تکلیف، بڑھاپا، یہ سارا کا سارا برداشت کیا، اور مہینوں کا سفر طے کر کے مصر پہنچے۔ اس وقت سفر آسان نہیں تھا، اونٹوں پر، گھوڑوں پر، خچروں پر پیدل سفر کیا جاتا تھا۔ یہ ساری کی ساری کلفتیں برداشت کی فقط ایک حدیث کے شبہ کو حل کروانے کے لیے مصر پہنچے، اور مصر پہنچ کر سیدھا مصر کے گورنر حضرت مسلمہ بن مخلد انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچے اور فرمایا کہ مجھے عقبہ بن عامر سے ملنا ہے۔ بات چیت ہوئی، کہا کیوں ملنا چاہتے ہو؟ فرمایا ایک حدیث میں شبہ پڑ گیا ہے، اور جس وقت حضور نے یہ بیان دیا تھا یہ صحابی عقبہ بن عامر موجود تھے، تو میں چاہتا ہوں ان سے تصدیق ہو جائے تاکہ آگے روایت کر دیا جائے، امت کا فائدہ ہو جائے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں اپنا نمائندہ بھیج دیتا ہوں آپ کے ساتھ، آپ جائیں عقبہ بن عامر کے ہاں، ان سے ملاقات کریں اور حدیث سماعت کر لیجیے۔ وہ گئے، عقبہ بن عامر سے ملاقات کی، بڑے پرتپاک انداز میں صحابی رسول نے حضرت ابو ایوب انصاری سے ملاقات کی۔ دونوں ملاقات کر کے جب فارغ ہوئے تو فرمایا مقصد کیا ہے؟ فرمایا اس حدیث کے بارے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضور نے فرمایا تھا کہ جو شخص کسی مسلمان کی دنیا میں پردہ پوشی کرے گا، اللہ رب العالمین قیامت میں اس کی پردہ پوشی کرے گا، کیا حضور نے یہ فرمایا تھا؟ فرمایا ہاں حضور نے یہ فرمایا تھا۔ بس اتنی بات تھی۔ فرمایا ٹھیک ہے، اب میں چلتا ہوں۔ کھانا نہیں کھایا۔ راوی نے یہاں تک لکھا کہ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سواری سے اپنا سامان بھی نیچے نہیں اتارا، اسی طرح سامان سواری پر بندھا رہا، فقط حدیث پاک کی تصدیق ہوئی اور دوبارہ سفر اختیار کیا مدینہ طیبہ کا۔ آج تو گوگل کی دنیا ہے نا، میں نے یہ حدیث پاک نوٹ کر لی، لکھ لی، میں نے کہا میں سرچ تو کروں، دیکھوں تو صحیح سفر کتنا ہے۔ تو سفر جو بتایا گوگل نے مجھے، وہ یہ بتایا کہ the distance between Egypt and Medina is
1058 kilometers and the road distance is 1453.2 kilometers. جب روڈ بن گیا ہے تو 1453.2 کلومیٹر. اس وقت روڈ نہیں تھا نا. 1453.2 کلومیٹر روڈ پر جب سفر کیا جائے تو اس وقت کتنا ہوگا اندازہ کر لیجئے. جب سواریاں اونٹ، گھوڑا اور خچر اور پیدل کی صورت میں تھا سفر، اور روڈ بھی نہیں بنے ہوئے تھے، میدانوں پر سفر ہوا کرتا تھا. صحابی رسول نے ایک حدیث کو سننے کے لیے، اس کا شبہ دور کرنے کے لیے اتنی مشقت برداشت کی. کرتے ہیں ہم لوگ؟ کرتے ہیں؟ نہیں کرتے. کاش کہ صحابی رسول کی اس سیرت پر عمل کرنے کا ہمیں جذبہ مل جائے. ایک اور صحابی سفر کر کے حضرت فضالہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس مصر پہنچے. اس وقت حضرت فضالہ اپنی اونٹنی کے لیے چارہ تیار کر رہے تھے. کہتے ہیں کہ مجھے دیکھ کر بے ساختہ انہوں نے خوش آمدید کہا. میں نے کہا کہ میں آپ سے محض ملاقات کے لیے نہیں آیا، بلکہ میرا مقصد یہ تھا کہ حضور کی ایک حدیث سنی تھی، اگر آپ کو یاد ہو تو وہ آپ مجھے بیان کر دیں تو میں سفر اختیار کر لوں. یہ تھے صحابہ اکرام. لیکن یہاں ان دونوں حدیثوں میں نوٹ کیجیے آپ کہ دونوں صحابہ جب آپس میں ملتے ہیں تو پرتپاک انداز میں. تو پتہ چلا رحماء بینہم کے مزاج تھے. قرآن نے ان کو کہا ہے نا رحماء بینہم، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب آپس میں محبت کرنے والے رحم دل ہیں. تو یہ ان کا عمل قرآن پر بھی ہوا کرتا تھا. صحابہ اکرام آپس میں حدیث کا دورہ کیا کرتے تھے. دورہ کس طرح؟ آج تو یہاں پر ہمارے طلباء ہوں قرآن کے کا حفظ کرنے والے، یا حفاظ کرام ہوں جو حفظ کر چکے ہوں، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ رجب شعبان میں قرآن کا دور چلتا ہے اور وہ لگے پڑے ہوتے ہیں. باقی اگر طلباء کو بھی کہا جائے کہ روزانہ ایک پارہ تم نے منزل سنانی ہے تو اس پر بھی بوجھ پڑ جاتا ہے. اور یہاں پر دیکھیے احادیث طیبہ کا دورہ ہو رہا تھا. کس طرح؟ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم حضور سے احادیث سن کر آپس میں دورہ کیا کرتے تھے. کس طرح دورہ ہوا کرتا تھا؟ کہتے ایک صحابی بیان کرتا، سارے صحابہ جتنے بھی شریک ہوتے وہ سنتے، پھر دوسرے کی باری آتی وہ بیان کرتا، باقی سنتے، تیسرے کی باری آتی. فرمایا بسا اوقات اس مجمع میں 60 صحابہ اکرام ہوا کرتے تھے. سب حدیث پڑھتے باری باری اور باقی سنا کرتے تھے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا ان کے نزدیک یہ اہمیت تھی. پھر ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ صحابہ کہیں بیٹھتے تو ان کا موضوع بحث کیا ہوتا؟ ہم تو پالیٹکس کو لے کر بات کرتے ہیں، ہاں دنیاوی باتیں ہوتی ہیں، پالیٹکس ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے. صحابہ کی کچہری جو ہوتی تھی، گیدرنگ جو ہوا کرتی تھی، اس کی گفتگو قرآن، حدیث اور فقہ، اس پر یہ ڈیبیٹ کیا کرتے تھے. صحابہ اکرام علیہم رضوان نے اپنی اداؤں سے بھی حضور کی حدیثوں کی حفاظت کی. کس طرح انہوں نے حضور کی احادیث طیبہ کی حفاظت کی ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر کے بارے میں مشہور ہے. کہتے ہیں کہ یہ معلوم کرتے تھے کہ حضور نے کہاں کہاں سفر کیا، سفر اور قیام کی حالت میں کہاں کہاں نمازیں پڑھی. ان کو پتہ چل جاتا کہ حالت سفر میں حضور نے اس جگہ پر نماز پڑھی ہے تو اس جگہ پر جا کر نماز ضرور پڑھتے تھے. ان کو پتہ چلتا کہ حضور نے اقامت کی حالت میں، مقیم ہونے کی حالت میں فلاں جگہ نماز پڑھی ہے تو اس جگہ پر نماز پڑھتے تھے. یہاں تک تو بات پھر بھی سمجھ میں آتی تھی. آگے تھے کس طرح پوچھتے تھے لوگوں سے کہ حضور نے جب یہاں پر سفر کر کے نماز پڑھی ہے تو سواری بھی کھڑی کی ہوگی، تو سواری کا رخ کس سمت میں تھا؟ سواری کا رخ کس سمت میں تھا؟ جس سمت میں حضور کی سواری کا رخ ہوتا تھا آپ بھی اپنی سواری کا رخ اسی طرف کر لیا کرتے تھے. انداز دیکھیے صحابہ اکرام کے، حضور کی احادیث کی حفاظت کے لیے کتنی کوششیں کی ہیں، کتنی کوششیں کی ہیں. تب جا کر یہ احادیث طیبہ کا ذخیرہ
ہم تک پہنچا ہے، اس کے لیے آج میں آپ کو تیار کر رہا ہوں کہ حضور کے فرامین کی حیثیت کو ہم سمجھیں اور اس کی اہمیت پر توجہ دیں۔ ابو سعید خدری کا نام میں نے ابھی لیا تھا، ان کے بارے میں یہ فقط حدیث کا ایک حرف سمجھتے ہیں آپ؟ حرف کہتے ہیں الف، یہ الف ایک حرف ہے، با یہ الگ حرف، تا یہ الگ حرف ہے۔ فرماتے ہیں کہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کا فقط ایک حرف سیکھنے کے لیے یا سننے کے لیے یا معلوم کرنے کے لیے، اس کا شبہ دور کرنے کے لیے کچھ بھی میٹر سفر اختیار کر لیا کرتے تھے۔ ایک حرف کہ اس حدیث میں الف اس مقام پر الف ہے یا با ہے، میں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ معلوم کرنے کے لیے سفر کر لیا کرتے تھے۔ ہمیں تو پوری حدیث ملتی ہے، پورا لیکچر تیار کر کے ملتا ہے، جو کافی مشقتوں کے بعد تیار ہوتا ہے، اس کو ہم کس حد تک سمجھتے ہیں اور سیکھتے ہیں، ہمیں غور کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام نے حدیث کی حفاظت کی خاطر ایک سے زیادہ راویوں کی شہادت لیتے، یعنی لیٹ سپوز میں سمجھانے کے لیے کہوں، ایک حدیث کو روایت کیا ہے حضرت ابن عباس نے، اسی ایک پر اتفاق نہیں تھا، کسی اور سے بھی لے لیں، 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 اور یہی آگے چل کے میں بیان کروں گا کہ اعلیٰ حضرت اگر کسی ایک حدیث کو تھامتے تھے نا، ایک حدیث کو تھامتے تھے اور اس کو بیان کرنا شروع کرتے تھے تو راویوں کے بھی لائن لگتی تھی اور کتابوں کے بھی لائن لگتی تھی۔ یہ اعلیٰ حضرت تھے۔ میں آگے چل کے بیان کرتا ہوں۔ امیر المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالی، کتنی عظیم ہستی ہے، حضور کے پہلو میں آرام کر رہے ہیں، حضور کے پہلو میں آرام کر رہے ہیں، بڑی نمایاں شان ہے آپ کی، سفر میں بھی ساتھ تھے، ہاں، یار غار بھی اور یار مزار بھی۔ کہتے ہیں ایک عورت آپ کی بارگاہ میں آئی، آپ کا دور حکومت تھا، اس نے اپنے پوتے کی وراثت میں حصہ مانگا۔ ایک عورت آئی، اس نے اپنے پوتے کی وراثت میں حصہ مانگا کہ دادی کا حصہ پوتے کی وراثت میں بنتا ہے یا نہیں بنتا، یہ مسئلہ۔ وراثت میں دادی کے حصے سے متعلق قرآن میں تو کچھ نہیں ذکر، کیونکہ میں نے کہا نا قرآن اجمالی کتاب ہے، اس سے نکالا جاتا ہے، اور یہ کون نکالتا ہے؟ مفسرین کرام۔ نہ ہی صدیق اکبر کو حضور کا کوئی ایسا فرمان یاد تھا کہ جس میں حضور نے کوئی صراحت فرمائی ہو کہ دادی کا حصہ ہے پوتے کی وراثت میں۔ آپ نے لوگوں سے دریافت کیا کہ اگر تمہیں کسی اس حوالے سے حضور کا کوئی فرمان یاد ہو تو بیان کرو۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ اٹھے اور بولے کہ مجھے معلوم ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دادی کو چھٹا حصہ دیا تھا، یعنی پوتے کی وراثت میں دادی کا چھٹا حصہ۔ انہوں نے جب حدیث پاک پیش کی تو آپ نے کہا کہ گواہ ہے تمہارے پاس؟ یعنی فقط مغیرہ بن شعبہ کے کہنے پر اوکے نہیں کر دیا، بلکہ کہا کہ تمہارے پاس گواہ ہے تو پیش کرو۔ میں کہا ٹھیک ہے۔ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے گواہی دی تو آپ نے پھر فیصلہ سنایا، یعنی کہ احادیث طیبہ کی حفاظت اور صحیح حدیث پہنچے اور کس راوی سے پہنچی ہے اتھینٹک ہو جائے تاکہ آگے دشواریاں نہ رہیں۔ یہ تھا صحابہ اکرام کا حضور کی حدیث کی حفاظت کا ذمہ، کہ جنہوں نے حضور کی حدیث کی حفاظت کی ہے۔ اور یہ حفاظت کیسے کرتے تھے؟ اہل عرب کے حافظے بہت قوی ہوا کرتے تھے، بڑے مضبوط حافظے ہوا کرتے تھے۔ کتنے مضبوط ہوا کرتے تھے آپ کو بڑی حیرت ہوگی یہ میں جو سنانے لگا ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، حبر الامہ جن کو کہا جاتا تھا، سیدۃ المفسرین کہا جاتا تھا ان کو، ان کے بارے میں مشہور ہے ایک مجلس لگی تھی، مجلس جس طرح آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر۔ عرب میں شاعری بہت مشہور تھی، شاعری، اہل عرب شاعری کیا کرتے تھے، اپنا دیوان جو ہے وہ لگا دیا کرتے تھے مختلف جگہوں پر، کعبے کی دیواروں پر بھی لگا دیا کرتے تھے۔ عمر بن ربیعہ نامی ایک شاعر نے 70 اشعار کا ایک قصیدہ پڑھا، لکھا ہوا نہیں دکھایا،
فقط پڑھا. میں بھی پڑھ رہا ہوں, میرے پاس موجود ہے لیکچر, میں ڈیلیور کر رہا ہوں. ہاں, میں ڈیلیور کر کے فارغ ہو جاؤں گا. کس نے کتنا یاد رکھا ہے یہ ایک الگ بات ہے, مجھے کتنا یاد رہا یہ بھی میں دیکھ لوں. حافظ ہمارے کتنے ہیں, کام کرتے ہیں, یہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. خیر, شاعر نے قصیدہ پڑھ کر چلا گیا. ابن عباس کیا کہتے ہیں, آپ نے ایک شعر پڑھا اور کہا اس شاعر نے یہی پڑھا تھا نا, تو باقی لوگوں نے جو موجود تھے مجلس میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے یہی پڑھا تھا, منو عن یہی پڑھا تھا, کوئی کمی نہیں ہے. فرمایا یہ تو ایک شعر آپ نے سنایا نا. فرمایا تمہیں کیا شبہ ہے مجھ پر, کہو تو پورا قصیدہ سنا دوں. آپ کو پورا قصیدہ یاد ہو گیا ہے؟ فرمایا ہاں مجھے پورا قصیدہ یاد ہو گیا ہے. اسی مجلس میں آپ نے وہ 70 اشعار کا پورا قصیدہ پڑھ کر سنا دیا, جس کو ایک دفعہ آپ نے سنا تھا, ایک دفعہ. حضور سے براہ راست علم لیا تھا نا, حضور نے ان کی فقاہت کے لیے دعا کی تھی. ہاں, حضور کے خاندان میں سے تھے, حضور کے رشتہ دار تھے, تو حضور کی رشتہ داری کا کس طرح انہوں نے مان رکھا اور امت کو کس طرح انہوں نے ڈیلیور کیا. تین کہا جاتا ہے علامہ وسیع احمد صورتی علیہ رحمہ. اگر آپ فتاوی رضویہ شریف اٹھائیں نا تو علامہ وسیع احمد صورتی کا نام آپ کو جگہ جگہ نظر آئے گا. حضور کی حضرت اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے انہوں نے بہت کچھ حاصل کیا ہے. خود بھی محدث تھے لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے کمال سے واقف تھے. کہتے ہیں علامہ وسیع احمد صورتی علیہ رحمہ نے محدث اعظم کچوچوی علیہ رحمہ, دونوں بڑی شخصیات ہیں, نے دریافت کیا کہ حدیث میں اعلیٰ حضرت کا کیا مقام ہے, کہ اعلیٰ حضرت نے حدیث کی دنیا میں کوئی کام کیا یا نہیں کیا, یا فقط فقہ کی دنیا میں کام کیا. فرمایا وہ اس وقت امیر المومنین فی الحدیث ہیں, ان سے زیادہ حدیثوں کا علم کسی کے پاس نہیں. جس دور میں اعلیٰ حضرت تھے حدیث کی دنیا کے بے تاج بادشاہ تھے, یہ سمجھ لیجیے آپ. پھر فرمایا صاحبزادے اس کا مطلب کیا سمجھا تو نے, یعنی اس فن میں اگر میں عمر بھر ان کی شاگردگی اختیار کروں تو بھی ان کے مقام اور مرتبے تک نہ پہنچوں. یہ اپنے وقت کے محدثین فرماتے ہیں. کس کے بارے میں؟ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے بارے میں. کہتے ہیں محدث اعظم کچوچوی علیہ رحمہ, اللہ تعالیٰ ان کی مرقت پر بھی ڈھیروں رحمت برکت نازل فرمائے, یہ واقعی وہ اکابرین ہیں. ہمیں اپنے اوپر تو ناز نہیں, ہم تو کچھ بھی نہیں ہیں, ہم نے کچھ بھی نہیں کیا, لیکن الحمدللہ جو ہماری بیک ہے نا, بیک, یہ بڑی مضبوط ہے. ہاں یہ بڑی مضبوط ہے اور ہمیں اسی پر ناز ہے. کہتے ہیں نا کہ ہمارے میمنی زبان میں ایک محاورہ ہے, ٹھلو چڑھوں نے وگے گھڑوں. ہیں تو کھوکھلے لیکن بچتے بہت زیادہ ہیں. کس لیے بچتے ہیں؟ کہ دامن ہمارے ہاتھوں میں ہے. ہاں, کہیں اعلیٰ حضرت کا دامن ہے, کہیں محدث اعظم کا دامن ہے, کہیں وسیع احمد صورتی کا دامن مل گیا, کہیں داتا صاحب کا دامن مل گیا, کہیں خواجہ صاحب کا دامن مل گیا. تو ہمارے پاس اتنے سارے دامن ہیں تو ہماری چلتی رہتی ہے. کہتے ہیں محدث اعظم کچوچوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ علم حدیث میں اعلیٰ حضرت کا مقام اور مرتبہ کس حد تک تھا, اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیجئے کہ فقہ حنفی کی ماخذ جتنی حدیثیں ہیں, یعنی اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو امام اعظم علیہ رحمہ نے جو فقہ ہمیں دیا ہے, ہم فقہ حنفی کے ماننے والے ہیں نا, عمل کرنے والے ہیں, امام اعظم علیہ رحمہ کے فالوورز ہیں. ہم نماز پڑھتے ہیں امام اعظم ابو حنیفہ کے طریقے کے مطابق جو انہوں نے ہمیں طریقہ دیا, حج کرتے ہیں ان کے فقہ کے مطابق, زکوٰۃ دیتے ہیں ان کے فقہ کے مطابق, روزہ رکھتے ہیں ان کے فقہ کے مطابق, جو مسائل انہوں نے روزے کے دیے, نماز کے دیے, حج کے دیے, زکوٰۃ کے دیے, دیگر مسائل میں بھی حنفی مذہب کو ہم فالو کرتے ہیں, ان کے فالوورز ہیں. تو کہتے ہیں فقہ حنفی کی تائید میں جتنی احادیث طیبہ ہیں سب کی سب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے حافظے میں ہر وقت رہتی تھیں. اور جن احادیث طیبہ سے بظاہر فقہ حنفی کو زد پڑتی تھی, یعنی
وہ حدیث طیبہ جو امام اعظم ابو حنیفہ نے نہیں لی، ان کو چھوڑ دیا، جس کو امام شافعی نے لے لیا، شفافِ مذہب نے لے لیا، امام احمد بن حنبل نے لے لیا، امام مالک نے لے لیا، یوں سمجھ لیجئے. تو کہتے ہیں جن احادیث طیبہ کو سے بظاہر امام اعظم علیہ رحمہ کے مذہب پر زد پڑتی تھی، وہ بھی ازبر رہتی تھی کہ امام اعظم علیہ رحمہ نے نماز کے مسئلے میں، فلاں مسئلے میں یہ حدیث لی ہے تو کیوں لی ہے، اور اس حدیث کو چھوڑا ہے تو کیوں چھوڑا ہے. یہ دونوں طرف سے اعلیٰ حضرت کا حافظہ اتنا قوی تھا کہ دونوں میدان میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے ذہن میں ہر وقت دونوں طرف کی حدیثیں رہا کرتی تھیں. کہتے ہیں روایت اور درایت کی خامیاں ہر وقت ازبر ہوا کرتی تھیں. علم حدیث میں سب سے نازک ترین شعبہ اسماء الرجال کا ہوتا ہے. اسماء الرجال سمجھتے ہیں آپ؟ راوی بیان کرتا ہے نا، ان فلاں ابن فلاں، ان فلاں، ان ابی ہریرہ، ان فلاں، ان فلاں، یہ کہتے ہیں اسماء الرجال، راویوں کا بیان کہ فلاں صحابی نے فلاں سے روایت کیا، فلاں نے فلاں سے روایت کیا، فلاں نے فلاں سے روایت کیا. کہتے ہیں یہ علم کہلاتا ہے اسماء الرجال کا. کہتے ہیں یہ سب سے نازک ترین شعبہ ہوتا ہے. اعلیٰ حضرت کے سامنے کوئی بھی حدیث پیش کی جاتی، راویوں کے بارے میں پوچھا جاتا، تو ہر راوی کی جرح و تعدیل میں جو الفاظ آپ بیان کر دیتے اٹھا کر دیکھا جاتا تو تقریب، تہذیب و تہذیب میں وہی الفاظ مل جاتے. مطلب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ راوی کے فن کے حوالے سے جب کلام کرتے تو جو آپ فرما دیتے کتابوں میں وہی ملتا تھا. اس کو کہتے ہیں راسخ علم، اور علم سے شغف اور علمی مطالعے کی وسعت. یعنی آپ کا مطالعہ اتنا قوی تھا. 1313 میں کیا ہوا؟ 1313 عیسوی اعلیٰ حضرت کے وصال کب ہوا ہے؟ 1340. 1340 میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے پردہ فرمایا. 102 سال اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کو مکمل ہوئے. کہتے ہیں مدرسۃ الحدیث پہلی بھیت میں ایک تاسیسی جلسہ ہوا جس میں سہارنپور، لاہور، کانپور، جونپور، رامپور اور بدایوں کی موجودگی میں حضرت محدث وسیع احمد صورتی علیہ رحمہ کی خواہش پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے متواتر 3 گھنٹے تک فن حدیث پر ایک تقریر کی اور اتنا مدلل کلام کیا کہ جلسے میں شریک تمام علماء نے حیرت اور استعجاب سے سنا اور داد و تحسین دی. کہتے ہیں مولانا خلیل الرحمن بن مولانا احمد علی محدث سہارنپوری علیہ رحمہ نے تقریر جب ختم ہوئی اعلیٰ حضرت کی تو اٹھ کر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کے ہاتھ مبارک کو چوم لیا اور یوں گویا ہوئے کہ اگر اس وقت والد گرامی موجود ہوتے تو آپ کے اس علمی کارنامے کی داد و تحسین دیے بغیر رہتے نہیں، ضرور آپ کو داد دیتے. اور محدث صورتی علیہ رحمہ اور مولانا محمد علی مونگیری علیہ رحمہ بانی ندوۃ العلماء لکھنؤ نے بھی آپ کو خوب داد و تحسین سے نوازا. الزبدۃ الزکیہ اعلیٰ حضرت کا ایک رسالہ ہے جو کہ لکھا ہے 1337 عیسوی میں. آپ نے وصال سے 3 سال پہلے ایک مسئلہ آیا تھا سجدہ تعظیمی کے حوالے سے کہ سجدہ تعظیمی کرنا جائز ہے یا نہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے. حضور سے پہلے کی شریعتوں میں جائز تھا لیکن اس شریعت میں جائز نہیں. آپ نے اس موضوع پر الزبدۃ الزکیہ نامی رسالہ لکھا. اس میں آپ نے متعدد قرآنی آیات، 150 فقہی جزئیات یعنی فقہ کرام کے جزئیات 150 اور 40 احادیث طیبہ سے اس مسئلے کو واضح کر دیا کہ حضور کی شریعت میں سجدہ تعظیمی جائز نہیں ہے. بعض علوم پر مہارت اعلیٰ حضرت کی
حدیث کی دنیا میں اس قدر تھی کہ ایک رسالہ فن تخریج حدیث کے نام سے، الروض البہیج فی آداب التخریج، یہ لکھا، اس پر تبصرہ کرتے ہوئے مولانا رحمان علی صاحب، یہ کون تھے؟ یہ ممبر کونسل آف ریاست ریواں مدہیہ پردیش، کہتے ہیں اگر فن تخریج حدیث میں کوئی اور کتاب نہ بھی ہو، فقط اعلیٰ حضرت کی اس تصنیف کو آگے کر دیا جائے تو کافی ہوگی۔ اگر کوئی اور شخص اس پر کام نہ بھی کرے تو اعلیٰ حضرت نے وہ کام کر دیا ہے کہ امت کی رہنمائی کے لیے کافی ہے۔ ایک مرتبہ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا کہ آپ نے حدیث میں کون کون سی کتابیں پڑھی ہیں؟ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کیا کہا؟ اب کتابوں کے نام گنوائے، کہتے ہیں مسند امام اعظم، موطا امام مالک، کتاب الآثار، کتاب الخراج، کتاب الحج، شرح معانی الآثار، موطا امام محمد، مسند امام شافعی، مسند امام احمد، سنن دارمی، بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، خصائص نسائی، منتہى الجارود، علل متناہیہ، مشکات، جامع الکبیر، جامع صغیر، منتقى ابن تیمیہ، بلوغ المرام، عمل الیوم واللیلہ، ترغیب و ترغیب، خصائص کبریٰ، کتاب الاسماء والصفات، 50 سے زائد کتابیں اعلیٰ حضرت کے مطالعے میں، درس میں، تدریس میں ہر وقت رہا کرتی تھی۔ 50 سے زائد حدیث کی کتابیں۔ ہاں، اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے پوچھا گیا کہ جب آپ حدیث کی دنیا پر کام کرتے ہیں یا لکھنے کا کام کرتے ہیں، تصریف کا کام کرتے ہیں، تو کتنی کتابوں کے حوالے دیتے ہیں؟ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے فرمایا کہ میری کتابوں کو دیکھ لو، اکاؤنٹیبلٹی خود کر لینا، تمہیں پتہ چل جائے گا۔ جب اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی کتابوں کی جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کی گئی تو 350 رسائل اور کتابوں میں اعلیٰ حضرت نے 400 احادیث طیبہ کی کتابوں کے حوالے دیے ہیں۔ 400 احادیث طیبہ کی کتابوں کے حوالے، 400 حدیث کی کتابیں نہیں، 400 حدیثیں نہیں، 400 احادیث طیبہ کی کتابیں اعلیٰ حضرت کو آپ کے مطالعے میں رہتی تھیں، جن سے آپ نے ریفرنسز دیے ہیں۔ اور یہ کتابیں جو 400 کتابوں کی احادیث طیبہ کی کتابیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں، وہ ایسی نہیں تھیں کہ ایک حدیث کی کتاب فقط ایک جلد پر ہو، نہیں، سنن الکبریٰ للبیہقی 10 جلدوں پر، کنز الامال 18 جلدوں پر، اور معجم الکبیر للطبرانی 25 جلدوں پر۔ کتنی کتابیں کتنی جلدوں پر تھیں، یہ میں اور آپ اندازہ کیجئے اعلیٰ حضرت کی علمی فقاہت۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی، نام سنا ہوا ہے؟ کون تھے؟ ان لوگوں کے پیر جو میلاد کو منانے کو ناجائز کہتے ہیں۔ فاتحہ، نیاز کھانے کے لیے آ جاتے ہیں۔ ہم نے کہا کہ ہمارے ہاں آ جائیں تو نکالنا یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، بھائی ہم کیوں کھلائیں؟ اپنی پاک مال سے پاک غذا ہم ان لوگوں کو کیوں کھلائیں جو نیاز کو حرام کہتے ہیں؟ تو یہ نکالنا آپ بھائیوں کی ذمہ داری ہے جب آ جائیں تو۔ خیر، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ رحمہ یہ کون تھے؟ ان کے خلیفہ مولانا کرامت اللہ صاحب نے دہلی باڑہ ہندو راؤ سے 1311 عیسوی میں ایک استفتاء طلب کیا، مضمون بھیجا کہ فلاں شخص درود تاج پڑھنے کو بدعت کہتا ہے۔ ان کو ہر جگہ بدعت نظر آتی ہے جہاں حضور کی شان ہو۔ درود تاج بھی حضور کی شان ہے، ہاں، دافع البلاء والوباء ہے یا نہیں ہے؟ کہتے ہیں کہ یہ جملہ بدعتی ہے، یہ نہیں پڑھ سکتے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس پر قلم چلایا۔ الامن والعلا نام ایک رسالہ لکھا، جس کا دوسرا نام اکمال التامہ علی شرک سوا بالامور العامہ ہے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے اس رسالے میں 300 احادیث طیبہ سے ثابت کیا کہ حضور کی بارگاہ بلاؤں اور وباؤں کو دور کرنے والی ہے۔ کیسے آقاؤں کا بندہ ہوں رضا، بول بالے ہوں میری سرکاروں کے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ جس سمت آئے ہیں
سکے بٹھا دیے ہیں. کہتے ہیں کہ مولانا غلام قادر بیگ، اعلیٰ حضرت کے استاد محترم مولانا غلام قادر بیگ علیہ رحمہ کی معرفت مونگیر لال دروازے سے 1305 عیسوی میں ایک اور استفتاء آیا، فتویٰ پوچھا گیا. موضوع کیا تھا؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام افضل المرسلین ہیں یا نہیں، تمام رسولوں میں افضل ہیں یا نہیں. اس موضوع پر اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے تجلی الیقین نامی رسالہ لکھا. 100 احادیث طیبہ، 100 احادیث طیبہ اس موضوع پر اعلیٰ حضرت نے اس رسالے میں نقل کر دی کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام تمام رسولوں میں افضل ہیں. انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکوں، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی. حضور علیہ الصلاۃ والسلام تمام انبیاء کرام میں افضل ہیں، سید الانبیاء ہیں. تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے کیا ادب والا انداز اپنایا کہ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکوں. آپ کی بارگاہ میں اے انبیاء کرام عرض کرتا ہوں کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی. پھر فرمایا جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا تمہارا ہمارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آخری اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ کی بارگاہ میں جب آپ کسی موضوع پر لکھتے تھے تو دلائل تو میں نے بیان کیا کس طرح لگاتے تھے آپ. ایک حدیث پاک ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، میرے پاس 2 ریفرنسز میں ایک بیان کر کے آپ سے چاہتا ہوں. بڑی مشہور حدیث پاک ہے، کافی لوگوں نے سنی ہوگی یہ حدیث پاک. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ رحمت کے فرشتے اس گھر میں نہیں آتے جس میں کتا اور تصویر ہو. یہ حدیث پاک سنی ہوئی ہے، بارہا سنی ہوگی. اس حدیث پاک کو اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے 10 صحابہ کرام سے، ایک صحابی نہیں، 2 نہیں، 10 صحابہ کرام سے اور 43 احادیث طیبہ کی کتب سے ثابت کیا. 43 کتب. پھر ایک حدیث پاک یہ بھی ہے کہ بھلائی اور اپنی حاجتیں خوش رویوں سے مانگو. یہ شاید آپ سمجھے نہیں ہوں گے. مطلب یہ ہے کہ اللہ کے نیک بندوں سے جن کے چہرے عبادت کے نور سے جگمگا رہے ہیں ان سے جا کر اپنی بھلائیاں اور اپنے لیے خیر مانگو. یہ مضمون اس حدیث پاک کا سمجھ پایا ہوں میں. اس حدیث پاک کو اعلیٰ حضرت نے کتنی کتابوں سے نقل کیا. اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے 8 صحابہ کرام اور 34 کتابوں کے حوالوں کے ساتھ اس حدیث کو پیش کیا تاکہ کسی کو شبہ نہ رہے کہ اگر ایک کتاب کا حوالہ دے دیا جو تو پتہ ایک ہی نے لکھا باقی تو 34 کتابوں سے. تو جو شخص ایک حدیث کو بیان کر کے 34 کتابوں کے انبار لگا دے، 8 صحابہ کرام کی فہرست بیان کر دے کہ یہ صحابہ نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، اس شخص کی علمی وجاہت کتنی ہوگی. میں اور آپ فقط سن کر سبحان اللہ کہہ سکتے ہیں. نہ تو ہمارے پاس وہ حافظے ہیں اور نہ ہی ہمارے پاس آج وہ علمی شغف رہا ہے. اے کاش کہ اللہ رب العالمین اعلیٰ حضرت کے فیضان سے اتنا حصہ عطا فرما دے جو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں بہتری کا سبب بن جائے، اور اللہ رب العالمین ہمیں اس کار خیر سے حصہ عطا فرمائے. مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں.